طفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا افضل الاولین واشرف الاخرین العبد المعیت الرسول المسدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرهم تطہیرا. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی محکم کتابہ ومتقن خطابہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تطع كل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلك زنیم. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی احذر الغیبۃ والنمیمہ. مومنین کرام، آج آپ کی خدمت میں اخلاقی برائیوں میں سے اور روحانی بیماریوں میں سے اور انسان کی بری صفات میں سے ایک اہم ترین صفت جس سے دوری اور جس سے اجتناب کرنا نہایت ضروری ہے، اور اس صفت کی قرآن پاک میں بھی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے، اور روایات میں بھی معصومین کے ارشادات میں بھی اس بری صفت سے بچنے کی نہایت تاکید ہے. اور جو شخص خدا ناخواستہ اس برائی میں اور اس خامی میں، اس بری صفت میں مبتلا ہو جائے، وہ دنیا اور آخرت دونوں میں بہت زیادہ نقصانات اور بہت زیادہ اس کے لیے مشکلات ہے، اور بہت زیادہ اس کے لیے پریشانیاں اور روایات میں اس کی مذمت جو ہے وہ بیان کی گئی ہے. وہ بدترین صفت روایات میں اور علماء اخلاق کی کتابوں میں اسے نمیمہ سے تعبیر کی گئی ہے. نمیمہ ہمارے اصطلاح میں اور اردو میں چغلی کرنا اور کسی کی برائی کو دوسروں تک پہنچانا اور برائی کو ایک دوسرے تک جو ہے وہ منتقل کرنا اور ایک دوسرے کے پاس جو ہے وہ برائی کو بیان کرنا، اس صفت کا نام جو ہے وہ نمیمہ ہے. تو آج کے درس میں ہم چغلی کی مذمت اور چغلی سے بچنے کی تاکید اور چغلی کے جو نقصانات ہیں اور اس کے جو مفاسد ہے، اس کے جو برے عواقب اور انجام ہے، اس کو آپ کی خدمت میں بیان کرنا ہے. سب سے پہلے نمیمہ کی تعریف کرتے ہوئے اور چغلی کی تعریف کرتے ہوئے علماء اخلاق نے تعریف فرمایا ہے: النمیمہ ہی نقل الحدیث من قوم الی قوم. نمیمہ کسی کی برائی کو دوسروں تک پہنچانا اور دوسروں تک جو ہے وہ منتقل کرنا، یا خود اپنی زبان سے کسی کی برائی کو بیان کر رہا ہے اور برائی کو منتقل کر رہا ہے، یا پھر اس نے سنا ہے کوئی ایک شخص جو ہے وہ کسی کی برائی کر رہا تھا اور اس کی خامیوں کو جو ہے وہ بیان کر رہا تھا، اور اس نے سن لیا کہ فلاں شخص جو ہے اس کی برائی کر رہا ہے. تو اب جو سننے والا ہے اس کے لیے شرعی ذمہ داری ہے وہ اس برائی پر پردہ ڈالے، اس برائی کو چھپائے اور اس برائی کو دوسروں تک منتقل نہ کریں، دوسروں کو بیان نہ کریں. اس برائی کو دوسروں تک بیان کرنا اور منتقل کرنا، دوسروں تک پہنچانا، یہ دشمنی کا سبب ہے یا عداوت کا سبب ہے اور دوستوں کے درمیان میں جو ہے وہ جدائی کا سبب ہے.
لہٰذا مومن کی یہ ذمہ داری ہے، اگر کوئی کسی نے برائی کر بھی دیا ہے تو اس برائی کو چھپانا چاہیے اور اس برائی پر جو ہے نا پردہ ڈالنا چاہیے۔ اور اگر کوئی شخص جس نے برائی کیا ہے اس برائی کو سننے کے بعد اسی برائی کو اگر دوسروں تک منتقل کر رہا ہے کہ فلاں شخص جو ہے تمہارے بارے میں یہ برائی کر رہا تھا، اس طرح سے تمہارے عیوب اور خامیوں کو، تمہاری برائیوں کو جو ہے وہ بیان کر رہا تھا، تو یہ جو برائی جس نے سن لیا ہے، اس برائی کو دوسروں تک منتقل کرنے کا نام اصطلاح ہے علماء اخلاق میں، اس کو نمیمہ کہلاتا ہے، اور اردو میں اسی کا نام جو ہے وہ چغلی ہے۔ چغلی کرنے کی بہت زیادہ مذمت ہے اور اس بری صفت سے بہت زیادہ بچنے کی تاکید جو ہے وہ کی گئی ہے قرآن پاک کی آیات میں بھی اور معصومین کے ارشادات میں بھی۔ لہٰذا چغلی کی تعریف آپ کے خیال میں بیان کیا کہ علماء اخلاق نے فرمایا ہی نقل الحدیث من قوم الی قوم علی جہت الافساد والشر، کہ کسی قوم کی برائی کو دوسری قوم تک جو ہے نا وہ منتقل کرنا، یا کسی انسان کی برائی کو دوسرے انسان تک جو ہے نا پہنچانا، اور اس کے ذریعے سے جو ہے نا وہ فساد پھیلے گا، جس کے ذریعے سے شر پھیلے گا، اور جس کے ذریعے سے دشمنی اور عداوت جو ہے نا درمیان میں پیدا ہوگی۔ اب آپ کی خدمت میں جو ہے وہ نمیمہ کی تعریف کرنے کے بعد نمیمہ کی مذمت اور نمیمہ سے بچنے کی تاکید کرتے ہوئے قرآن پاک کی آیات۔ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر ہمیں نمیمہ سے اور چغلی کرنے سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے، اس صفت کی بڑی مذمت جو ہے کی گئی ہے، اور مومنین کو آگاہ کیا گیا ہے کہ خبردار اس بری صفت کو اپنے آپ میں پیدا ہونے نہ دینا اور اپنے پاس آنے نہ دینا، اور خدا نخواستہ اگر کسی میں یہ بری صفت اگر آ جائے تو یہ شخص معاذ اللہ جہنمی انسان ہے، اور اس شخص کی جو ہے وہ خالق دو جہان نے جو چغلی کرتا ہے، برائیوں کو منتقل کر لیتا ہے، اور جو لوگوں کے درمیان میں دشمنی اور عداوت پھیلانے والا ہے، اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ مذمت کی گئی ہے۔ سورہ مبارکہ قلم کی آیات ہیں، اور آیت نمبر 10 سے لے کر کئی آیات جو ہے نا یہاں پر آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ حَمَّازٍ مَّشَّاءٍ بِنَمِيمٍ، برے انسانوں کی کردار کو بیان کیا جا رہا ہے اور برے انسان کی صفات کو بیان کی جا رہی ہے۔ کئی جو ہے وہ انسان کی جو بری صفات ہے اور ان کے جو برے کردار ہے اس کو یہاں بیان کیا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ کہا گیا ہے کہ ان لوگوں کی باتوں کو نہیں ماننا ہے، اور ان کی اطاعت نہیں کرنا ہے، ان کی پیروی نہیں کرنا ہے، اور ان کی باتوں پر بھروسہ نہیں کرنا ہے، اور پھر ان کی برائیاں بیان کی گئی ہے، ان کی جو بری صفات ہے ان کو بیان کیا گیا ہے۔ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اطاعت نہ کرنا، پیروی نہ کرنا، ان کی باتوں کو نہ ماننا۔ کس شخص کی باتوں کو؟ کل حلاف مہین، وہ شخص جو بہت زیادہ قسم کھانے والا ہے اور بہت پست انسان ہے۔ روایات میں بہت زیادہ قسم کھانے کی، اور خاص طور پر جو ہے نا بار بار قسم کھانا، اور اگر یہ قسم جھوٹی قسم ہو تو بہت زیادہ اس کی جو وہ مذمت کی گئی ہے۔ لہٰذا وہ شخص جو بار بار قسم کھانے والا ہے اس شخص کی بات کو نہ مانو۔ مہین، جو پست اور ذلیل انسان ہے۔ حماز، وہ انسان جو بہت زیادہ عیب جو انسان ہے، عیب جوئی کر لیتا ہے، لوگوں کی برائی کو اور عیب کو بیان کرنے والا ہے۔ مشاء بنمیم، وہ آمد و رفت رکھتا ہے لوگوں کے درمیان میں تعلقات کو خراب کرنے کے لیے، لوگوں کے تعلقات کو فاسد کرنے کے لیے، لوگوں کے تعلقات کو بگاڑنے کے لیے۔ مشاء، جو آمد و رفت رکھنے والا ہے، چلنے والا ہے، بنمیم، برائی کرنے کے لیے، چغلی کرنے کے لیے، یعنی اس شخص کی بات کو نہیں ماننا جو بہت زیادہ قسم کھانے والا اور پست انسان ہے، اور جو چغلی کرنے والا انسان ہے، اور جو لوگوں کی عیوب کی جستجو کرنے والا انسان ہے۔ نمیمہ کرنے والا اور چغلی کرنے والا انسان ہے، ایسے انسانوں کی بات کو نہیں ماننا۔ مناع للخیر، وہ شخص اس کی بات کو نہیں ماننا جو نیکیوں میں رکاوٹ ڈالنے والا ہے۔ خود تو نیکی کرتا نہیں ہے، خود تو کوئی خدمت کرنے والا، نیکی کرنے والا، لوگوں پر احسان کرنے والا انسان نہیں ہے، لیکن کوئی شخص اگر نیکی کر رہا ہو، لوگوں کے لیے خدمت کر رہا ہو تو اسے بھی منع کرتا ہے،
اس کے لیے بھی باعث رکاوٹ اور اس کے بھی جو وہ منع کرنے والا انسان ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ خود تو کچھ کرتا نہیں ہے، لیکن جو کرنے والے ہیں ان کے ارادوں کو ضعیف کرتا ہے اور انہیں بھی جو ہے نا وہ منع کرتا ہے، ان کے لیے بھی رکاوٹ ڈالنے والا ہے۔ یہ پست انسانوں کی علامت ہے، یہ برے انسانوں کی علامت ہے۔ خود نیکی نہ کرنے کے ساتھ ساتھ جو نیکی کرنے والے ہیں ان کے ارادوں کو بھی ضعیف کر لیتے ہیں، انہیں بھی رکاوٹ پیدا کرتے ہیں۔ مناع للخیر، ایسا شخص جو خیر کے لیے رکاوٹ بننے والا ہے اور منع کرنے والا ہے، ایسے لوگوں کی باتوں کو نہیں ماننا۔ معتدن اثیم، ایسا شخص جو ظلم کرنے والا ہے۔ معتدن یعنی تعدی، تجاوز کرنا اور ظلم کرنا، اور وہ شخص جو دوسروں پر ظلم کرنے والا ہے اس کی بات کو نہیں ماننا۔ اثیم، اور بہت زیادہ گناہگار انسان۔ عتل بعد ذالک زنیم، وہ شخص جو کینہ پرور انسان ہے، بد اخلاق انسان ہے، بد مزاج انسان ہے۔ عتل کے معنی کہ لغات میں بیان کیا گیا ہے اور تفسیروں میں، عتل وہ شخص جس کی دل میں بہت زیادہ کینہ ہو، جو بہت زیادہ بد مزاج انسان ہو اور بد اخلاق انسان ہو، اس کی بات جو ہے نا نہیں ماننا۔ بعد ذالک زنیم، اور ان سب کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ بہت برے کردار کے مالک ہو، ان لوگوں کی باتوں کو نہیں ماننا۔ دیکھیں یہاں پر برے لوگوں کی کئی جو ہے نا صفات بیان کی گئی ہے، یا دوسرے لفظوں میں برے انسانوں کی کئی پہچان اور کئی علامات جو ہے بیان کی گئی ہے۔ سب سے پہلی علامت یہ کہ بار بار قسم کھانا، یہ اچھے لوگوں کی علامت نہیں ہے، یہ غلط عادت ہے، اور بار بار قسم جو ہے وہ نہیں کھانا چاہیے، اور اس کی جو ہے نا برائی کی گئی ہے۔ ساتھ ساتھ حماز مشاء بنمیم، برے لوگوں کے کردار کو بیان کرتے ہوئے، ان کی صفات کو بیان کرتے ہوئے قرآن نے بیان کیا ہے، جو بہت زیادہ عیب جو انسان ہے، لوگوں کی غیبت کرتا ہے، لوگوں کی برائی بیان کرتا ہے، لوگوں کی خامیوں کو بیان کر لیتا ہے، اور لوگوں کے دل کو سرد کر دیتا ہے، اور جس کے پاس اعتماد کر رہا ہے وہ اعتماد کرنے والوں کے اعتماد کو سلب کر لیتا ہے اور اعتماد کو خراب کرنے والا ہے۔ چونکہ جب کسی کی برائی کی جاتی ہے، کسی کی خامی کی جاتی ہے، تو دل میں جو محبت ہے، دل میں جو اعتماد ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے بیان کیا کہ حمازن، ایسا شخص جو بہت زیادہ جو انسان ہے، مشاء بنمیم، اور برے انسانوں کی صفات میں سے ایک اہم ترین صفت جو اس آیت میں بیان کی گئی ہے، نمیمہ کرنے والا اور چغلی کرنے والا، اور ایسے شخص کی بات کو نہیں ماننا، اور یہ برے لوگوں کی علامت اور پہچان میں سے ہے کہ کسی کی برائی کرنا اور چغلی کرنا۔ ساتھ ساتھ برے لوگوں کی صفات میں سے ایک اہم ترین صفت یہ ہے خود بھی نیکی نہ کرنا اور دوسروں کو بھی نیکی سے روکنا۔ مناع للخیر، اور خیر سے اور نیکی سے لوگوں کو روکنے والا ہے، یہ برے لوگوں کی علامت ہے۔ مومن خود بھی نیکی کرتا ہے، دوسروں کو بھی نیکی کی دعوت دیتا ہے، لیکن جو برے لوگ ہیں خود بھی نیکی نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی نیکی سے روکتے ہیں۔ مزید برے لوگوں کے کردار کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے معتدن، ظلم کرنے والا ہے، تجاوز کرنے والا ہے، ناانصافی کرنے والے ہیں، یہ برے لوگوں کی علامت ہے۔ اثیم، گنہگار انسان ہے، اور عتل بعد ذالک زنیم، عرض کیا آپ کی خدمت میں، عتل کے معنی کینہ پرور انسان اور بدخلق انسان، بد مزاج انسان، یہ برے لوگوں کی علامات میں سے۔ روایات میں نمیمہ کی بہت زیادہ مذمت کی گئی ہے، اور وہ شخص جو نمام ہے اور چغل خور انسان ہے، بہت زیادہ چغلی کرنے والا ہے، اس شخص کو بدترین انسانوں میں سے قرار دیا گیا ہے، شریر ترین انسان جو ہے کہا گیا ہے۔ روایات میں ہے سرور کائنات نے اصحاب سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، کیا میں تمہیں بدترین انسان کے کردار بیان کروں؟ کیا تمہیں باخبر کروں کہ شریر ترین انسان کون ہے، پست ترین انسان کون ہے، بدترین انسان کون ہے؟ تو اصحاب نے فرمایا بھلا یا رسول اللہ، ہاں اے اللہ کے رسول، آپ برے انسان کے اور پست ترین انسان کے کردار ہمیں بیان کریں تاکہ ہم اس سے بچیں اور اس برائی سے جو ہے نا اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ تو سرور کائنات نے فرمایا بدترین انسان وہ ہے جو برائی کر کے، چغلی کر کے دوستوں کے درمیان میں جدائی ڈالتا ہے، دوستوں کے درمیان میں نفرت پھیلاتا ہے، اور ان کی جو الفت ہے، ان کی جو محبت ہے، اس کو عداوت میں بدل دیتا ہے، اور ایک دوسرے کی جو برائی ہے، ایک دوسرے کی جو خامی ہے، وہ دوسروں تک جو ہے نا وہ منتقل کر لیتا ہے۔ یہ انسان سب سے پست اور سب سے شریر ترین انسان ہے۔ دیکھیں سرور کائنات نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
الا انبئکم بشرارکم قالوا بلا یا رسول اللہ۔ سرور کائنات نے اصحاب سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا الا انبئکم بشرارکم، کیا میں تمہیں خبر دوں تم میں سے شریر ترین انسان کون ہے، پس ترین انسان یا ذلیل ترین انسان کون ہے، تمہیں خبر دوں؟ تو اصحاب نے فرمایا قالوا بلا یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول آپ اس شخص کی ہمیں خبر دیں جو سب سے شریر ترین انسان ہے۔ تو پیغمبر نے فرمایا المشاؤون بالنمیمتی المفرقون بین الاحبتی، وہ شریر ترین انسان ہے جو نمیمہ کے لیے آمد و رفت رکھتا ہے اور جو چغلی کے لیے ایک دوسرے کے پاس جو ہے نا وہ جاتے ہیں۔ جب وہ ایک دوسرے کے پاس جاتے ہیں تو برائی کو لے کے جاتے ہیں اور اس کی برائی کو اس کو منتقل کر لیتے ہیں، اس کی برائی کو اس کو منتقل کر لیتے ہیں، یعنی جس کا کام جو ہے وہ برائیوں کو پھیلانا ہے اور ایک دوسرے کی عیوب کو جو ہے نا منتقل کرنا ہے۔ فرمایا المشاؤون بالنمیمہ، وہ شخص جو بہت زیادہ چلتا ہے کس مقصد کے خاطر؟ بالنمیمتی، نمیمہ کے لیے، چغلی کے لیے، برائی کو بیان کرنے کے لیے۔ المفرقون بین الاحبتی، وہ شخص انتہائی شریر انسان ہے، المفرقون بین الاحبہ، جو دوستوں کے درمیان میں اور آپس میں جو الفت رکھنے والے لوگ ہیں ان کے درمیان میں تفریقہ کا سبب ہے، جدائی کا سبب ہے۔ اور یہ انتہائی خطرناک صفت ہے کہ جب کسی کی اگر برائی کر لیا جائے دوست کے سامنے جا کر کہ تم تو اس کو دوست سمجھتے ہو، اس کو بڑا اپنا چاہنے والا جو ہے نا وہ سمجھتے ہو، وہ تو تمہاری برائی کر رہا تھا، وہ تمہارے بارے میں اس طرح سے جو ہے نا وہ تمہاری برائیاں جو ہے نا بیان کرتے ہوئے میں نے خود سنا ہے، وہ تمہاری یہ برائی کی یہ برائی کی۔ اس چیز کا بیان کرنے کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ جو الفت ہے وہ عداوت میں بدل جاتی ہے، اور وہ جو ان کے درمیان میں محبت ہے، ان کے درمیان میں جو چاہت ہے، ان کے درمیان میں جو دوستی ہے وہ دشمنی میں، اور ان کی جو محبت ہے وہ نفرت میں جو ہے بدل جاتی ہے۔ اس لیے سرور کائنات نے فرمایا وہ شخص بدترین انسان ہے المفرقون بین الاحبہ، جو برائی کو بیان کر کے ایک دوسرے میں جدائی ڈالتے ہیں۔ اور یہ تجربہ شدہ چیز ہے، اگر خدا ناخواستہ کسی دوست کے بارے میں اگر دوسرے دوست کی برائی کو بیان کیا جائے، خامی کو بیان کیا جائے تو اس کی محبت میں کمی آتی ہے اور اس کی محبت جو ہے وہ عداوت میں بدل جاتی ہے۔ اسی طریقے سے خدا ناخواستہ اگر میاں بیوی کے درمیان میں کوئی شخص جو ہے اس قسم کی برائی کرے، بیوی کی جو برائی ہے وہ جا کے شوہر کو بیان کرے، تم تو اس کو بہت چاہتے ہو، تمہاری بیوی کی تو کردار معاذ اللہ بہت بری جو ہے وہ عورت ہے، اور اس کی یہ کردار ہے اور اس کی یہ خامی ہے، یہ برائی ہے، اور وہ تو تمہاری جو ہے نا وہ برائی کر رہی تھی، تو وہ جو میاں بیوی کے درمیان میں الفت ہے، محبت ہے، وہ اب عداوت میں بدل جاتی ہے اور دل کے میں جو ہے وہ نفرت پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا شریعت نے جس چیز سے بھی منع کی ہے اس میں یقیناً نقصان ہے، انسان کے لیے ضرر ہے، اس میں فساد ہے۔ چغلی سے منع کرنے کی اہم ترین جو سبب ہوئی ہے کہ چغلی باعث نفرت ہے، باعث عداوت ہے اور باعث تفریقہ اور باعث جدائی ہے، جو اس روایت میں صریحاً جو ہے سرور کائنات نے فرمایا ہے وہ شخص جو چغلی کرنے والا ہے وہ حقیقت میں لوگوں کے درمیان میں جدائی ڈالنے والا ہے، لوگوں کے درمیان میں دشمنی پھیلانے والا ہے، چاہے وہ میاں بیوی ہو، چاہے وہ دوست ہو، چاہے باپ بیٹا ہو، چاہے ایک دوسرے کے چاہنے والے کوئی بھی انسان ہو، ایک دوسرے کی برائی کا بیان کرنا حقیقت میں ایک دوسرے کو جدا کرنا ہے اور ایک دوسرے کے درمیان میں نفرت اور عداوت جو ہے وہ پھیلانے والا ہے۔ لہٰذا چغل خور انسان حقیقت میں دشمنی پھیلانے والے ہیں اور ایک دوسرے کے درمیان میں نفرت جو ہے وہ ڈالنے والا ہے۔ اس لیے سرور کائنات نے فرمایا المفرقون بین الاحبہ، بدترین انسان وہ ہے جو نمیمہ اور برائی کر کے دوستوں کے درمیان، چاہنے والوں کے درمیان میں جدائی اور تفریقہ ڈالتے ہیں۔ الباغون للبراء المعائبہ، وہ شخص جو جستجو کرتا ہے، تلاش کرتا ہے، ڈھونڈتا ہے، پاک دامن انسانوں کی برائیوں کو ڈھونڈتا ہے، پاک دامن انسانوں کی خامیوں کو ڈھونڈتا ہے، وہ انسان جس میں کوئی برائی نہیں ہے، سب لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں، سب اس کی تعریف کرتے ہیں، سب اس کو چاہتے ہیں، لیکن جو خدا ناخواستہ چغل خور انسان ہوگا، برا انسان ہوگا، وہ اس سے برائی کو نکالے گا، وہ اس کی جو پنہان اور پوشیدہ خامی ہے، برائی ہے، اس کا جو ہے نا وہ تلاش کر کے لوگوں کو بتائے گا۔ تم اس کو نیک سمجھتے ہو،
تم اس کو بڑا اعتماد اس پر جو ہے وہ کرتے ہو، اس میں تو یہ برائی ہے، یہ برائی ہے، یہ خامی ہے۔ لہٰذا پیغمبر نے فرمایا جو لوگوں کی برائیوں کی جستجو کرتا ہے، لوگوں کی برائیوں کو ڈھونڈتا ہے، ڈھونڈنے کے بعد پھر یہ برائیاں جو ہے نا اس کو چھپانے کے بجائے، خامی پر پردہ ڈالنے کے بجائے دوسروں کو جو ہے وہ بیان کرنے والا، یہ بدترین جو ہے وہ انسان ہے۔ اس لیے سرور کائنات نے فرمایا بدترین اور پسترین انسانوں کی علامت یہ ہے کہ الباغون للبراء المعائبہ، جو جستجو کرنے والا ہے، تلاش کرنے والا ہے پاک دامن انسانوں کی معائب کو، برائیوں کو تلاش کرتا ہے اور ڈھونڈتا ہے، پھر لوگوں کو جو ہے نا بیان کر لیتا ہے۔ دیکھیں اس روایت میں سرور کائنات کی ارشاد کے مطابق، فرمان کے مطابق پسترین اور شریر ترین انسان کی 3 صفتیں ہیں، 3 علامتیں ہیں۔ سب سے پہلی علامت جو پیغمبر نے فرمایا المشاؤون بالنمیمہ، جس کا آمد و رفت اور آنا جانا صرف اس مقصد کے لیے ہے کہ دوسروں کی برائیوں کو منتقل کرے، دوسروں کی برائیوں کو پہنچائے۔ یعنی وہ اگر کسی کے پاس گئے ہیں تو صرف اس مقصد کے لیے گئے ہیں، اس کی برائی کو اٹھا کے وہاں پہنچایا ہے، پھر وہاں سے برائی کو اٹھا کے کسی اور جگہ پہ پہنچانا ہے۔ لہٰذا جو برائی بیان کرنے کے لیے چلنے والا ہے، جانے والا ہے، یہ بدترین اور پسترین انسان کی علامت ہے۔ ایک دوسری علامت المفرقون بین الاحبہ، بدترین اور پسترین انسان کی علامت یہ ہے لوگوں کی دلوں میں الفت ڈالنے کے بجائے، محبت ڈالنے کے بجائے، مومن کی علامت یہ ہے اگر کوئی شخص جدا ہے، پراکندہ ہے، ایک دوسرے سے ناراض ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات نہیں تو ان کو جوڑ دیتے ہیں، ان کے درمیان الفت پیدا کرتے ہیں، محبت پیدا کرتے ہیں۔ سرور کائنات کے فرمان میں ہے تم میں سے بہترین انسان وہ ہے جس کے اخلاق انتہائی پسندیدہ ہے، بہترین اخلاق کے مالک ہے، اور وہ انسان بہتر ہے جو خود اپنے لیے محبت لیتے ہیں اور دوسروں کے دلوں میں محبت جو ہے وہ ڈالتے ہیں۔ یعنی یألفون و یلفون، محبت لینے والے ہیں، محبت دینے والے ہیں، اور دوسروں کے دلوں میں محبت ڈالنے والے ہیں، الفت ڈالنے والے ہیں۔ وہ 2 دل جو جدا تھے، وہ 2 انسان جو جدا تھے، ان کو جوڑنے والے ہیں۔ 2 دل جو ایک دوسرے کے درمیان میں جدا ہو چکے تھے، نفرت پیدا ہو، اس سے نفرت کو ختم کر کے دلوں میں محبت پیدا کرنے والے وہ مومنین کا کردار ہے، وہ نیک لوگوں کا کردار ہے۔ لیکن برے لوگوں کا کردار اس کا الٹ ہے۔ برے انسان کی تیسری علامت یہ ہے کہ جو پاک دامن اور نیک لوگوں کی عیوب کی جستجو کرتے ہیں، برائیوں کی جستجو کرتے ہیں، پھر اس برائی کو دوسروں تک جو ہے وہ منتقل کر لیتے ہیں۔ نمیمہ کرنا، چغلی کرنا بہت زیادہ عذاب کا باعث ہے، بہت زیادہ عقاب کا باعث ہے۔ خاص طور پر جب اس کو قبر میں منتقل کیا جاتا ہے تو عذاب قبر میں بہت سارے لوگ عذاب قبر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ روایات میں ہے فشار قبر اور عذاب قبر میں مبتلا کرنے والے بہت سارے گناہ ہیں، بہت سارے عوامل ہیں۔ ان گناہوں میں سے جو فشار قبر کا سبب بنتے ہیں، جو انسان کے لیے قبر میں سختی اور عذاب کا سبب بنتے ہیں، ایک اہم ترین جو گناہ ہے وہ نمیمہ ہے، چغلی ہے۔ متعدد روایات میں اس بات کا ذکر ہے چغلی کرنے والا انسان، لوگوں کی برائیوں کو ایک دوسروں تک منتقل کرنے والا انسان، یہ سخت عذاب قبر میں اور فشار قبر میں مبتلا ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی بات کو سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ نمیمہ اور چغلی کرنا عذاب قبر کا باعث ہے۔ سرور کائنات نے فرمایا ان النبی یا علی احذر الغیبۃ والنمیمۃ، مولا کائنات سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا ہے رسول اللہ نے، اے علی غیبت سے بچنا ہے، کسی کی برائی اور کسی کی خامی کو دوسروں کے پاس بیان نہ کرو، اور نمیمہ اور چغلی سے بچنا ہے، اس لیے کہ فإن الغیبۃ تفطر والنمیمۃ توجب عذاب القبر۔ پیغمبر نے فرمایا وہ شخص جو غیبت کر لیتا ہے اس کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جو شخص دوسرے روزے کی حالت میں اگر کسی کی غیبت کرے، کسی کی برائی کر لے تو تفطر، اس کا روزہ جو ہے باطل ہوتا ہے، اس کا روزے کے جو ثواب ہے، اس کا جو اجر ہے وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ والنمیمۃ توجب عذاب القبر، اور نمیمہ جو ہے وہ عذاب قبر کا باعث ہے، عذاب قبر کا جو وہ سبب ہے۔ دیکھیں یہاں پر 2 برائیاں ہیں، دونوں برائیوں کے 2 اہم اثر بیان کیے ہیں۔ پہلی برائی غیبت کرنا ہے، اور اس کا اثر، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اگر روزے کی حالت میں اگر کسی کی غیبت کیا جائے تو روزے کی جو روحانیت ہے، روزے کی جو معنویت ہے، روزے کا جو اجر و ثواب ہے، اس سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔
یہاں پر روایت میں بیان کیا فَإِنَّ الْغِیبَةَ تُفْطِرُ، غیبت کرنے سے انسان کا روزہ باطل ہوتا ہے۔ اس باطل سے مراد فقہی بطلان نہیں ہے کہ جو ہمارے فقہاء نے اور ہمارے مجتہدین نے جو اپنے رسالوں میں روزے کے مفترات بیان کیا ہے اس میں سے غیبت نہیں ہے، لیکن یہاں روایت میں جو روزہ اگر کوئی شخص روزے کی حالت میں اگر غیبت کرے تو روزہ باطل ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ دار کے لیے جو ثواب ہے، روزہ دار کے لیے جو اجر ہے، روزہ دار کے لیے جو مقام ہے، اور روزہ دار کے لیے جو خدا کے پاس عظیم منزلتیں اور عظیم اجر اور پاداش ہے، اس سے انسان جو ہے وہ محروم ہوتا ہے۔ اگر یہ غیبت نہ کرتا تو یہ روزہ اس کے لیے جہنم کی آگ کے لیے ڈھال بن جاتا، لیکن اب چونکہ اس نے غیبت کر لیا ہے تو اس کا جو ثواب ہے، اس کا جو اجر ہے، اس سے یہ محروم ہو جاتا ہے اور اس کا اجر اس کو ضائع ہو جاتا ہے۔ اور دوسری جو برائی بیان کی کہ جس کی وجہ سے عذاب قبر ہے وہ نمیمہ اور چغلی ہے۔ وَالنَّمِیمَةُ تُوجِبُ عَذَابَ الْقَبْرِ، اس روایت کو جناب کلینی نے باب نمیمہ نقل کیا ہے۔ ایک اور روایت بھی ہے، اس کو بھی سرور کائنات ختمی مرتبہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ غیبت کرنا انتہائی خطرناک عذاب کا سبب ہے، قیامت میں بھی انتہائی خطرناک عذاب ہے اور بڑا خوفناک عذاب ہے غیبت کرنے والے کے لیے، اور قبر میں بھی انتہائی خوفناک عذاب ہے۔ تو سرور کائنات نے ارشاد فرمایا اس کی جو قبر ہے وہ آگ کی حالت پیدا کر جاتی ہے، یعنی وہ آگ ہے، حقیقت میں قبر نہیں ہے بلکہ آگ ہے، اور پھر اس کی جسم جو ہے وہ جلنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ جسم جلتا رہتا ہے اور وہ آگ اس پر مسلط ہو جاتی ہے اور وہ آگ اس کو جو ہے نا وہ جلاتی رہتی ہے۔ پھر جب قیامت کا دن آتا ہے تو نہ تنہا اس کا جو عذاب ہے وہ ہٹ جاتا ہے بلکہ اس کے اوپر خطرناک ایک اژدہا، ایک سانپ کو مسلط کیا جاتا ہے۔ وہ اژدہا اور وہ سانپ اس کی جسم کو کاٹتا رہتا ہے اور اس کو عذاب پہنچاتا رہتا ہے، اور یہ عذاب ہمیشہ اس کے اوپر مسلط رہتا ہے۔ سرور کائنات نے ارشاد فرمایا ان النبی من مشا فی نمیمۃ بین اثنین، وہ شخص جو دو مومن کے درمیان میں، دو انسانوں کے درمیان میں چغلی کے لیے قدم بڑھاتا ہے اور چغلی کے لیے چلتا ہے، تو چغلی کرنے والا اور دو انسانوں کے درمیان میں جو دشمنی پھیلانے والا ہے، اس کا انجام یہ ہے صلت اللہ علیہ فی قبرہ نارا تحرقہ الی یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اس کے قبر میں اس کے اوپر آگ کو مسلط کرتا ہے اور وہ آگ اس کو جلاتی رہتی ہے اور اس کو جو ہے نا عذاب پہنچاتی رہتی ہے قیامت تک۔ جس دن سے اس کو قبر میں اتارا ہے اس دن سے وہ آگ میں جل رہا ہے اور آگ اس کو جلا رہی ہے اور مسلسل جو ہے نا وہ آگ کی لپیٹ میں ہے الی یوم القیامہ، قیامت تک۔ من مشا فی نمیمۃ بین الاثنین، جو دو مومن کے درمیان، دو انسانوں کے درمیان میں چغلی کے لیے قدم بڑھائے، صلت اللہ علیہ فی قبرہ نارا، اللہ تعالیٰ اس کی قبر میں اس کے اوپر آگ کو مسلط کر دیتا ہے، تحرقہ، وہ آگ اس انسان کو جلاتی رہتی ہے الی یوم القیامہ، قیامت تک۔ وَإِذَا خَرَجَ مِن قَبْرِهِ صَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْهِ تِنِّينًا أَسْوَدَ يَنْهَجُ لَحْمَهُ حَتَّى يَدْخُلَ النَّارَ، اور جب قیامت کا مرحلہ آیا اور جب قیامت کی گھڑی آئی تو اس وقت نہ تنہا اس کا عذاب ہٹ جاتا ہے اور اسے معافی ملتی ہے بلکہ اس سے بھی خطرناک ایک عذاب جو ہے اس کو مسلط کیا جاتا ہے۔ جب تک وہ برزخ کے مرحلے میں ہے، قبر کے مرحلے میں ہے، آگ اس کے اوپر مسلط ہے، اور جب برزخ سے نکل کر جب میدان حشر میں وارد ہوتا ہے تو خطرناک ایک اژدہا کو اس کے اوپر مسلط کیا جاتا ہے، وہ اس کی گوشت کو کاٹتا رہتا ہے اور اس کو سخت عذاب میں اور سختی میں مبتلا کر دیتا ہے، اور یہ جو اژدہا ہے یا جو خطرناک سانپ ہے اس کے اوپر مسلط رہتا ہے حتیٰ یدخل النار، یہاں تک کہ یہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے، اور جب جہنم میں داخل ہو گیا تو پھر جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ جلتا رہتا ہے۔ دیکھیں مومنین کرام کس قدر خطرناک گناہ ہے یہ نمیمہ اور چغلی اور دوسروں کی برائی کرنا، کہ قبر میں بھی باعث عذاب ہے اور ساتھ ساتھ قیامت میں بھی باعث عذاب ہے، اور وہ بھی خطرناک عذاب، قبر میں آگ کی وجہ سے جل رہا ہے اور حشر میں اس کے اوپر اژدہا مسلط ہے جو اس کو کاٹ رہا ہے، اس کو نقصان پہنچا رہا ہے، اور پھر انجام اس کی جو ہے وہ
جہنم ہے اور یدخل النار، پھر جہنم کی آگ میں داخل ہو جاتا ہے۔ آخری روایت آپ کی زحمتوں کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ نمیمہ کی اور چغلی کی بہت زیادہ برے آثار ہے، برے نتائج ہے، یا اس کی بہت زیادہ جو نقصانات ہیں۔ ان نقصانات میں سے یہ ہے، جیسے آپ کے خدمت میں آیا ابھی بیان کیا، قبر میں عذاب کا باعث ہے، حشر میں عذاب کا باعث ہے، اور لوگوں کے درمیان میں نفرت اور عداوت کا باعث ہے۔ حضرت صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا، امت رسول اللہ میں سے 3 گروہ ان کے لیے جنت حرام ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے، جنت سے محروم رہیں گے۔ ان 3 گروہوں میں سے جو بدبخت اور بد نصیب ہے اور جنت سے دور رہیں گے، ایک جو گروہ ہے وہ نمامی کرنے والے ہیں، چغلی کرنے والے ہیں، دوسروں کی برائی جو ہے بیان کرنے والے ہیں۔ اس روایت کو حضرت شیخ صدوق نے کتاب خصال جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 180 پر نقل کیا ہے۔ حضرت صادق آل محمد نے فرمایا، قال ابو عبداللہ علیہ السلام، ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، السفاک للدم وشارب الخمر ومشاء بالنمیمہ۔ پیغمبر کی امت میں سے 3 گروہ ہے جن کو جنت میں جانا نصیب نہیں ہوگا، اور یہ جو ہے جہنم کے نظر ہو جائیں گے اور جہنم میں چلے جائیں گے۔ ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، پہلا گروہ السفاک للدم، خون ریز لوگ، خون خوار لوگ، وہ لوگ جو لوگوں کے خون بہاتے ہیں اور لوگوں کو قتل کرتے ہیں۔ یقیناً یہ سب سے بڑا گناہ ہے، خدا ناخواستہ کسی انسان کو اگر قتل کر لیا جائے تو پھر اس کے لیے جنت حرام ہے، اور ابدی طور پر قاتل انسان اور خون ریز انسان جو ہے نا، سفاک انسان، وہ جہنم کی آگ میں جلتا رہے گا۔ اور دوسرا جو ہے وہ شارب الخمر، دوسرا گروہ جو جنت میں نہیں جائیں گے، شرابی لوگ ہیں، شراب پینے والے، شراب بیچنے والے اور شراب کے کاروبار کرنے والے، یہ جہنم میں چلے جائیں گے، ان کے لیے جنت حرام ہے۔ اور تیسرا جو گروہ ہے وہ مشاء بالنمیمۃ، چغلی کرنے والے، اور چغلی کے لیے ہمیشہ آمد و رفت رکھنے والے، چغلی کرنے کے خاطر جو ہے نا ایک دوسرے کے پاس جو ہے نا وہ جانے والے۔ دیکھیں 3 بڑے گناہوں میں سے یقیناً ہر انسان کو اس بات کو تو علم ہے کہ قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ صادق آل محمد نے نمیمہ اور چغلی کو بھی قتل کے ساتھ بیان کیا ہے، یعنی یہ گناہ بھی اتنا بڑا ہے، جس طریقے سے قاتل جہنم میں جاتا ہے اور لوگوں کی برائی کرنے والا، لوگوں کی خامیوں کو بیان کرنے والا، لوگوں کی برائیوں کو دوسروں تک منتقل کرنے والا، یہ بھی قاتل انسان کے ساتھ، شرابی انسان کے ساتھ جو ہے وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ دیکھیں مومنین کس قدر خطرناک گناہ ہے کہ وہ قتل کرنے والا خون ریز انسان ہے، اس کی برائی کو ہر انسان سمجھتا ہے۔ الحمدللہ بہت کم لوگ ہیں جو اس قسم کے خطرناک گناہوں میں، لیکن برائی کرنا، چغلی کرنا یا غیبت کرنا اس کو بہت آسان سمجھتے ہیں اور اس کو اتنا بڑا گناہ نہیں سمجھتے ہیں، جبکہ معصوم کی نگاہ میں برائی کرنا اتنا ہی بڑا گناہ ہے جتنا جو ہے وہ قتل کرنا بڑا گناہ ہے۔ ہم بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں، پروردگارا تیرے انبیاء کا واسطہ، تیرے اولیاء کا واسطہ، ہمیں تمام برائیوں سے، تمام خامیوں سے، تمام بری صفات سے اپنے آپ کو نجات دینے کی، اپنے آپ کو پاک کرنے کی توفیق عطا فرما۔ خصوصاً یہ جو نمیمہ کی صفت ہے، جو باعث عداوت ہے، جو باعث فساد ہے، باعث نفرت ہے، باعث جہنم ہے، باعث عذاب قبر ہے، اس خطرناک برائی سے، اس خطرناک بیماری سے ہمیں نجات عطا فرما، اور اس برائی سے اور اس بری صفت سے بچنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم ان کے اصحاب اور انصاروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا بجاہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اللہم صلی